سکھر، سندھ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گھوٹکی، کنڈیار، سکھر اور اوج شریف میں مزید درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آب کے تحت مویشی اور ضروری سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگ گئے ہیں۔ دریائے سندھ اور چناب میں اونچے درجے کا سیلاب سے جنوبی پنجاب اور سندھ میں مزید علاقے زیر آب آ گئے۔ تونسا شریف میں سیلابی ریلے کے بعد بستی حبیب، جنید، عبداللہ سمیت کئی علاقے کی فصلیں پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے سندھ میں سیلابی ریلے سے صادقاباد میں کچے کا علاقہ بہت متاثر ہوا۔ درجنوں بستیاں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے چناب میں سیلابی سے اوج شریف میں متعدد دیہات بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ پاکستان کو آج کل اس کی ریاستی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب اور اس کی وجہ سے شدید تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ پنجاب کے ریلیف کمشنر اخلاق احمد تارڑ کے بقول دریائے سندھ اس وقت گزشتہ ایک صدی کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر 1901 میں 9 لاکھ کیوسک پانی دیکھنے میں آیا تھا، مگر اس سال یہاں سے گزرنے والے 10 لاکھ کیوسک پانی نے اس مقام پر پانی کی سطح کا 110 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان میں ماضی میں 1988، 1976، 1956 اور 1992 میں بہت بڑے سیلاب آتے رہے۔ ان سیلابوں کے دوران بھی دریائے سندھ میں پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح کالا باغ کے مقام پر 8,62,000 اور چشمہ کے مقام پر 7,86,600 کیوسک سے نہیں بڑھ پائی تھی۔ اس سال کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9 لاکھ کیوسک اور چشمہ پر 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان میں ریاستی تاریخ کے ان انتہائی غیر معمولی سیلابوں کے نتیجے میں غیر معمولی تباہ کاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق حالیہ سیلابوں کے نتیجے میں ہونے والی مادی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 155 ارب روپے بنتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل اجمل شاد کے مطابق اگست کے مہینے میں ملک کے بعض علاقوں میں غیر متوقع طور پر ایسی بھاری بارشیں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق پنجاب، سندھ اور کشمیر سمیت ملک کے بیشتر مشرقی علاقوں میں منگل کی رات سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ تمام مسالک کی رفاعی تنظیمیں کروڑوں اربوں روپے لگا کر سیلاب زدگان کو دن رات کھانا فراہم کر رہی ہیں، جس میں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ کی اسوہ فاؤنڈیشن، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کروڑوں روپے کا سامان تقسیم کیا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے شاہین بھی مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ تحریک اللہ اکبر کا ذکر کیا جائے تو ان پر پابندیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی وسیع پیمانے پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن کا کام لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ منہاج والے بھی مسلسل مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں اور نجی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں۔ نہ صرف کھانا بلکہ پاکستانی نوجوانوں کی بہادری دنیا بھر میں مثال بن چکی ہے۔ اپنی جانوں پر کھیل کر میت چارپائی سے بچوں اور مرد و خواتین کی زندگی بچانے والے نوجوان کی بہادری کی کہانی اب دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کو الجزیرہ نے بھی کور کیا ہے۔ موجودہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا سکیل پاکستان میں آئی کسی بھی ناگہانی آفت کے سکیل سے بہت بڑا ہے۔ اب تک 10 ملین لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 1,000 سے زائد جاں بحق ہو چکے ہیں، 8 سے 10 لاکھ گھر، 5,000 کلومیٹر سڑکیں اور سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں 80% فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اتنے بڑے اسکیل کے سیلاب کی تباہ کاریوں کو نبٹنا فوج اور حکومت دونوں کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں کو آگے آنا ہوگا اور آنے والے مشکل وقت میں پاکستان کا سہارا بننا ہوگا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کوہ سلمان کا سیلاب، جس نے اتنی تباہی پھیلائی کہ ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور اور اس کے مضافات میں شدید بارشوں اور سیلاب تاحال جاری ہے، اور سیلاب متاثرین کو اس وقت بہت سی اشیاء کی ضرورت ہے، جس میں خشک ایندھن، ماچس، موم بتی، مٹی کا تیل، سولر لیمپ، لکڑی، کیونکہ چولہے تک جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پینے کا صاف پانی، خشک خوراک، چادریں، کمبل، رضائیاں یا چادریں، پولیتھین کی چادریں، فرش پر بچھانے کے لیے دریاں، ترپال اور مچھردانیوں کی اشد ضرورت ہے، سلے ہوئے کپڑے جو فوری طور پر پہنے جا سکیں، پلاسٹک کے جوتے، خشک دودھ، جانوروں کے لیے خشک چارہ، خیمے اور عورتوں کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں بھی درکار ہیں۔ دریائے کابل نے نوشہرہ شہر کو نہ صرف ڈبویا ہے بلکہ اس وقت دریائے کابل پر 4 لاکھ کیوسک پانی ہے، جس سے 400
نوشہرہ اور پشاور شدید ترین متاثر ہیں۔ دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث پاکستان کا سب سے بڑا تربیلا لبالب ہو چکا ہے۔ مزید پانی کی گنجائش نہیں ہے اور تمام سپل ویز مکمل کھولے جا چکے ہیں۔ اوپر پہاڑوں پر نگرو کوہستان کے علاقوں سے پانی انڈس میں داخل ہو رہا ہے، جس سے صورتحال خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سیلاب بھکر پہنچ کر 5 لاکھ کیوسک تک بڑھ چکا ہے، جس سے مظفر گڑھ، کوٹ ادو، علی پور، جتوئی، گڈو، راجن پور متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ سیلاب سندھ میں داخل ہو کے 7 لاکھ کیوسک تک بڑھ چکا ہے، جبکہ سکھر بیراج سے 5 لاکھ کیوسک پانی پہلے ہی گزر چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب میں 15 جون سے 21 اگست تک مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ پنجاب کے 6 اضلاع کے 5,55,893 علاقوں میں نقصان پہنچا۔ 70 اسکول اور 7 بنیادی مراکز صحت ڈوب چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کے مطابق راجن پور، ڈی جی خان، میاں والی، مظفر گڑھ، سیالکوٹ، لیا سیلاب سے شدید متاثر ہوئے۔ 2,01,180 زرعی علاقے، 12,628 گھر سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے باعث ہزاروں افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں 551 ریسکیو اور 84 کشتیاں حصہ لے رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں پاکستان کی عام عوام پیش ہے، جس میں سرفہرست جماعت اسلامی، ادارۃ المصطفیٰ، منہاج انٹرنیشنل اور بہت ساری تنظیمیں نجی طور پہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں، جس میں پاکستانی عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ہرے کرشنا ویلفیئر سوسائٹی نوشکی کے چیئرمین مہندر کمار سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 28 جولائی کی رات کو معمول سے زیادہ بارش ہوئی، پھر خبریں آنے لگیں کہ سیلاب آ رہا ہے، کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ رات کو یہ خبریں دیکھ کر دوسرے دن ہم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ان علاقوں کا دورہ کیا، لیکن گھروں کے گرنے، پانی اور سڑکوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھروں کی دیواریں گر چکی ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور لوگ درختوں کے نیچے یا مٹی کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیلاب ضلع نوشکی کے 70% حصے کو بری طرح متاثر کر چکا ہے۔ لوگوں کا دکھ الفاظ میں بیان کرنا تاحال مشکل ہے۔ اکثر وہ لوگ جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے بہت سی مشکل سے اپنے گھر بار تعمیر کیے ہیں۔ مہندر کے مطابق لوگوں کے دکھ دیکھ کر ہم نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رضاکاروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ان لوگوں کو راشن فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ہم نے اپنا جیب خرچ ان پر لگایا۔ 30 جولائی کو ہم پہلے دن بادینی کے علاقے میں گئے اور لوگوں کو راشن دیا۔ میں نے دیکھا جب متاثرین آٹے کے تھیلے کو لیتے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے اور وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو راشن تقسیم کرتے ہیں تو وہ نہ صرف بہت خوش ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیں گلے سے لگا کر ہمارے ہاتھ تک چومتا ہے۔ انہوں نے بتایا نوشکی میں مل، قادر آباد، احمد وال، بادینی، مینگل اور دوسرے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلیں سب کچھ بہا کر لے چکے ہیں اور پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے۔ رضاکار مہندر کمار کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ انسان کی پہلی ضرورت خوراک ہے، اس لیے ہم نے فوری طور پر راشن پہنچانے کا کام کیا، جس کے لیے آٹا، دال، چاول، چائے، گھی، چینی اور دوسری خشک اشیاء جمع کی گئی۔ ان کی تنظیم نے کرونا وبا میں بھی اسی طرح دہاڑی دار مزدور طبقے کو، جن کا کام رک گیا تھا، راشن اور ضرورت کا سامان مہیا کیا تھا۔ مہندر کہتے ہیں کہ قادر آباد اور بعض دوسرے علاقوں تک جہاں گاڑیوں کا جانا ممکن نہیں ہے، ہم نے مقامی سماجی کارکنوں کے ذریعے راشن روانہ کیا۔ جہاں بھی ہم نے راشن دیا، لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے بندے ہیں جو ہماری مدد کو آئے ہیں۔ مقامی حکام نے وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ 13 جون کو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ صوبے میں ماضی کے مقابلے میں 500% زیادہ بارش ہوئی ہے اور بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ اب تک بلوچستان میں اموات کی تعداد 1000 جبکہ 700 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع راجن پور کے شہروں جام پور اور رجحان سے سیلابی پانی نکالنے کا کام تاحال جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سرکاری سطح پر امدادی سرگرمیوں میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔
سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کی عام عوام کا جذبہ بھی قابل غور ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنے فنڈ سے اپنے بھائیوں کی مدد کی بلکہ سیلاب کیمپس لگائے جن میں بہت سارا سامان اکٹھا کر کے انہوں نے جماعتوں کے اداروں تک پہنچایا اور سیلاب متاثرین کی مدد کی، جس میں جماعت اسلامی کا ذکر قابل غور ہے۔ لوگوں نے اپنے فنڈز دینے کے لیے جماعت اسلامی کو منتخب کیا۔ جماعت اسلامی کے لوگوں نے نہ صرف اپنی جانوں پر کھیل کر دوسرے لوگوں کو بچایا بلکہ جن علاقوں میں سیلاب گزر چکا ہے تاحال وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ پاکستان نوجوانوں میں بہت سی آبادی ایسی ہے جو اپنے اپنے طور پر بھی سیلاب بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے 50,000 آبادی والے مچھر شہر کا رابطہ کوئٹہ اور ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو چکا ہے۔ متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مچھر کے شہریوں کو اشیائے خوردنوش کی قلت کا سامنا ہے۔ نوش کی چمن، توبہ، اچکزئی، پشین اور قلعہ عبداللہ میں بھی زیادہ تر متاثرین امدادی سامان اور راشن سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ضلع لسپیلا میں کافی حد تک ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ متاثرین کے لیے عارضی خیمہ بستیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ شمالی بہار کے سیلاب زدہ علاقوں میں جماعت اسلامی ہند بہار کی جانب سے متاثرین کی امداد اور راحت رسانی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے آج بتایا کہ متاثرین کی امداد، راحت اور آسانی کے کام میں جماعت کے ارکان اور کارکنان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں امیر حلقہ کی جانب سے تمام ارکان و کارکنان کو سرکولر جاری کرنے کے لیے حسب استطاعت سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا۔ مولانا رضوان احمد نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں اردیہ، پورنیہ اور سپول شامل ہیں۔ ان اضلاع میں منتخب اور متاثرہ مقامات پر ارکان اور کارکنان جماعت متاثرین کی راحت اور آسانی کے کاموں میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے لیے مقامی جماعتوں کے بیت المال اور وسائل کے علاوہ حلقہ کے بیت المال سے بھی فنڈ فراہم کیا گیا۔ ہنگامی ریلیف کے طور پر متاثرین کے درمیان چوڑا گڑ، پلاسٹک کے علاوہ ضرورت کا دوسرا سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ کوٹ سدوری کے ایک عام انسان کا کہنا ہے کہ سیلاب آتے رہتے ہیں مگر ایسا سیلاب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو کچھ زندگی میں کمایا تھا وہ پانی بہا کر لے جا چکا ہے۔ جو پانی سے بچ گیا وہ مکانوں کے ملبے تلے دب گیا۔ اب وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا اناج سامان بلکہ اپنی اولاد کو بھی کھو دیا۔